السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر 100 لوگ سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کریں تو ان میں سے صرف 3 ہی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ باقی 97 اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ سگریٹ چھوڑنے کے لیے نہ تو کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اور نہ ہی نکوٹین ریپلیسمنٹ اور دوائی وغیرہ کی مدد لیتے ہیں، حالانکہ یہ مدد دستیاب ہے۔ آئیے ہم آپ کو 10 نکات پہ مشتمل ایک پلان پیش کرتے ہیں جو آپ کے کامیابی سے سگریٹ چھوڑنے کے امکانات کو 10 گنا تک بڑھا دے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 10 نکاتی نسخہ کیا ہے جس کو استعمال کر کے آپ کامیابی سے سگریٹ سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ سگریٹ چھوڑنے کے لیے ایک باقاعدہ پلان بنائیں اور اس پلان کے تحت سگریٹ چھوڑنے کی ایک تاریخ طے کریں۔ مثلا یہ کہ میں انشاءاللہ 15 اپریل سے سگریٹ نہیں پیوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ سگریٹ چھوڑنے کی کوشش ان دنوں میں بالکل نہ کیجیے جب جو کام کے دن ہیں یا جن دنوں میں سٹریس بہت زیادہ ہے۔ مثلا اگر کوئی امتحان نزدیک ہے یا گھر میں کوئی فنکشن ہونے والا ہے، اگر دفتر میں کام کا لوڈ ان دنوں میں بہت زیادہ ہے، یا اگر آپ کسی بینک میں کام کرتے ہیں تو بینک کی کلوزنگ آس پاس ہے، یا آپ کا کاروبار کا ہائی سیزن چل رہا ہے، ان دنوں میں سگریٹ نوشی چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سگریٹ چھوڑنے کی طے شدہ تاریخ سے 1 دن پہلے اپنے گھر، گاڑی اور دفتر میں سے سگریٹ کے تمام پیکٹ، تمام سگریٹ، لائٹر، ماچسیں اور ایش ٹرے اور وہ تمام چیزیں جو آپ کو سگریٹ کی یاد دلائیں ان کو ہٹا دیں، اور کوئی اچھا سا ڈیوڈرنٹ یا ایئر فریشنر گھر کے تمام کمروں بشمول باتھ روم میں اچھی طرح سے اسپرے کر دیں تاکہ گھر میں سگریٹ کی بو بالکل ختم ہو جائے۔ چوتھی بات دوستو یہ ہے کہ اگر آپ کے نزدیکی کولیگ جو آپ کے دفتر میں کام کرتے ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ دفتر سے 1 ہفتے کی چھٹی لے لیں۔ اچھا، 5ویں بات یہ ہے کہ سگریٹ چھوڑنے کے بعد سگریٹ کی سب سے زیادہ طلب پہلے 2 ہفتوں میں ہوتی ہے۔ 2 ہفتوں کے بعد اس طلب میں بڑی تیزی سے کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان پہلے 2 ہفتوں میں اپنے ان دوستوں سے بالکل نہ ملیے جو خود سگریٹ پیتے ہیں، ورنہ وہ یقیناً آپ کی اس کوشش کا مذاق اڑائیں گے اور آپ کو دوبارہ سگریٹ پینے پہ مجبور کریں گے۔ اور ان 2 ہفتوں میں ان جگہوں پہ بھی مت جائیے جو آپ کو سگریٹ کی یاد دلائیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ سگریٹ کا کش لینے کی جو عادت ہے اس کو کسی اور عادت سے بدل دیجیے۔ مثلا یہ کہ جیب میں چوئنگم رکھیں، جب بھی طلب ہو تو چوئنگم کا ایک پیس منہ میں رکھ لیجئے، یا یہ ہے کہ گاجر کا کوئی ٹکڑا ہو جس کو آپ دانتوں کے نیچے چبا سکیں، یا پلاسٹک کا کوئی ایک سگریٹ نما ٹکڑا کہ جب بھی آپ کو سگریٹ کی طلب محسوس ہو تو سگریٹ کی بجائے اس کو دانتوں کے نیچے چبا لیں، اس طریقے سے۔ 7ویں بات یہ ہے کہ سگریٹ کی جو شدید طلب ہے اس کی اصل وجہ سگریٹ میں موجود نکوٹین ہے، اور نکوٹین بازار میں دستیاب ہے، اپنے لیے نکوٹین کا بندوبست کیجیے۔ اچھا، اس طریقے سے نکوٹین حاصل کرنے کے آج کل 3 بڑے طریقے ہیں۔ ایک تو نکوٹین کے پیچز دستیاب ہیں، یہ سٹیکر کی طرح آپ اپنی جلد پہ لگا سکتے ہیں جو پورے 24 گھنٹے کے لیے آپ کی نکوٹین کی طلب کو پورا کرتے ہیں۔ نکوٹین کی گمز یعنی چوئنگمز بھی دستیاب ہیں، تو جب بھی آپ کو سگریٹ کی خواہش پیدا ہوئے گی آپ نکوٹین والی چوئنگم کا ایک پیس جب منہ میں رکھیں گے تو یہ سگریٹ پینے کی ایک عادت کو بھی پورا کرے گا اور آپ کو سگریٹ کے برابر نکوٹین بھی آپ کے جسم میں داخل کر دے گا تاکہ آپ کی سگریٹ کی خواہش ختم ہو جائے۔ ہمارے ملک میں لوکلی تیار شدہ نکوٹین ویلو بھی دستیاب ہے جسے آپ گال اور مسوڑے کے درمیان رکھ لیتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ الیکٹرانک سگریٹ ٹرائی کریں۔ الیکٹرانک سگریٹ میں بھی یہ خوبی ہے کہ اس میں سگریٹ کے کش لگانے کی عادت جو ہے تو آپ اس کی وجہ سے الیکٹرانک سگریٹ کا جب منہ میں لے جاتے ہیں تو وہ عادت بھی پوری ہو جاتی ہے اور یہ آپ کو نکوٹین بھی مہیا کرتا ہے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر صاحب سے مل کے ان ادویات کے بارے میں پوچھیں جو کہ سگریٹ نوشی ترک کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ایسی کم از کم 2 ادویات بہت اچھی ہیں اور مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ یہ ادویات نکوٹین کی طلب کو کم کرتی ہیں اور جب نکوٹین کی کمی آپ کو محسوس ہونے لگے تو ان علامات کی شدت میں کمی لے کے آتی ہیں۔
لیکن یاد رہے ان دوائیوں کا فائدہ آپ کو صرف تبھی ہوگا جب آپ یہ دوائیاں اپنی سگریٹ چھوڑنے کی تاریخ سے 2 ہفتے پہلے شروع کریں اور پھر سگریٹ چھوڑنے کے کم از کم 2 ماہ بعد تک ان کو استعمال کریں۔ اچھا، نویں بات یہ ہے کہ سگریٹ چھوڑنے پہ اکثر لوگوں کو گیس اور قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، اس لیے اپنی سگریٹ چھوڑنے کی تاریخ سے پہلے اپنے ڈاکٹر صاحب سے مل کے کچھ ایسی دوائیاں اپنے گھر میں سٹور کر لیں جو کہ آپ گیس یا قبض کی صورت میں استعمال کر سکیں اور آپ کو اس کے لیے پھر دوبارہ سگریٹ نہ پینا پڑے۔ اور 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ کامیابی سے سگریٹ پینا چھوڑ دیں اور آپ کو کئی ہفتے گزر جائیں تو کبھی بھی کسی کے بھی کہنے میں آ کے صرف چکھنے کے لیے یا مذاق یا شرط کے طور پہ سگریٹ کا ایک بھی کش دوبارہ نہ لیجیے گا۔ اس معاملے میں خود کو کبھی نہ آزمائیں۔ دوستو، ہمیں آپ کی ول پاور اور آپ کی صلاحیت پہ پورا اعتبار ہے۔ آپ بھی خود پر اعتبار رکھیں اور پوری تیاری کے ساتھ تمام مدد لے کر سگریٹ نوشی کی موذی لت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طلاق دے دیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، کیجئے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیملی دونوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، ہمارے چینل افتخار ٹاک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ہم اس قسم کی ویڈیوز آپ کے لیے ہر ہفتے اپلوڈ کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔